اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ محترم ناظرین، اس وقت خصوصاً میں ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ دجالیت ایک پھیل رہی ہے اور اپنے پنجے بڑی مضبوطی سے گاڑ رہی ہے۔ جہاں پر بے شمار اور بھی فتنے ہیں، وہاں پر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کی عظمت کو، شان کو، ان کی شخصیات کو مشکوک بنا دیا جائے۔ 14 صدیاں، 14.5 صدیوں کے علماء اہل سنت، محدثین کرام، ائمہ کرام، ان تمام کے نزدیک ان کی کتب میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام کی عظمت مسلم تھی، اور الحمدللہ ہے آج بھی مسلم۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ پروگرام ہے کہ لوگوں کے دل سے اہل بیت اطہار کو نکال دیا جائے اور اس کو، ان شخصیات کو مشکوک بنا دیا جائے۔ جہاں پر دیگر فتنے ہیں وہاں یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو جو بھی بندہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کی بات کرتا ہے، اسے یہ طعنہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، نعوذ باللہ رافضی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں، میں نہ تو جماعت اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ان سب جماعتوں سے بالکل پاک اور مبرہ ہوں۔ صرف اہل سنت کے منہج پر، اہل سنت کے طریقہ کار پر ایک مسلمان ہوں، بس مسلمان ہوں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ میرے سینے میں الحمدللہ، میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، پیار، عزت و عظمت الحمدللہ مسلم، اور ساتھ میں اہل بیت اطہار کی عزت عظمت مسلم ہے الحمدللہ۔ اچھا، اگرچہ چھوٹی چھوٹے جو لوگ ہیں وہ ان بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرنا، شان و شوکت کو بیان کرنا، یہ ایک نفلی کام ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ نفلی کام نہیں ہے، یہ فردی کام ہے۔ یہ اللہ کے دین کا ایک جزو لازم ہے۔ اگر دل میں اصحاب اہل بیت کی عظمت اور محبت موجود نہیں ہے تو ایمان سے دل بالکل خالی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بالکل صحیح ترین حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان، یعنی کعبۃ اللہ، صحن کعبہ میں اس عظیم ٹکڑے میں بیٹھ کر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہا، نفل و نوافل پڑھتا رہا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض رہا اور اس حالت میں وہ مر گیا، ان ساری عبادات کو اس کے منہ پر دے مارا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج الحمدللہ ایک بہترین کتاب کے درس کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کتاب کیا ہے؟ 40، یعنی اس میں 40 احادیث ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، تمام کی تمام احادیث، اور ان تمام احادیث میں اہل بیت اطہار کے تمام افراد کی اور جناب بالخصوص حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں، آج کی نشست میں جتنی احادیث کو ہم کور کر سکے کریں گے، تو اگر جو رہ گئیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں کور کریں گے۔ 40 احادیث کا مجموعہ ہے یہ کتاب، فضائل علی و فاطمہ الحسن والحسین، ٹھیک ہے، حسن و حسین، حضرت علی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل ہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی 40 احادیث کے جناب روشنی میں، اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری،
ٹھیک ہے، انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں اہل بیت اطہار کی عظمت پر لکھی ہیں، اور یہ بھی کتاب ان میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس سیریز کو انشاءاللہ تا دیر چلتا رہنا چاہیے۔ عظمت اہل بیت کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگلی بات یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں افراط و تفرید سے بچائے، یعنی حب اہل بیت میں بڑھ کر صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ جو ہے اپنے دل میں مسلم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ ہے جامع مناقب اہل البیت الاطہار، یعنی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری رحمہ اللہ نے حافظہ اللہ نے جو سب سے پہلے باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے جامع مناقب کا بیان ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ پڑھیں گے۔ ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، یومن فینا خطیباً، ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، بمائن یدعا خمن، ایک ایسے چشمے پر کہ جس کو خم کہا جاتا تھا، یعنی چشمہ خم، غدیر خم، ٹھیک ہے، اور بین المکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جس وقت آخری حج فرما کے حجۃ الوداع سے آپ واپس لوٹے ہیں تو راستے میں غدیر خم کے مقام پر بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور پھر وہاں پہ ممبر لگوا کے آپ نے جس چیز کا بھی وہ ممبر تھا لگوا کے آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں دو باتوں کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں، بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ شروع فرمایا، کس طرح؟ فحمد اللہ وثنى علیہ ووعد وذکر ثم قال، اللہ کی حمد و ثنا کی، جس طرح کہ ہر خطیب شروع میں الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی یہ پڑھتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا وثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، ووعد، صحابہ کرام کو کچھ وعد کیا، وذکر، اور اللہ کی جو ہے یاد دلائی، یاد کروایا، ثم قال، پھر کہا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ان قریب میرا رب، مجھے لگتا ہے کہ میرے رب کا رسول پیغام لے کے میرے پاس آئے گا، یعنی موت کا پیغام، فاجیب، میں اسے قبول کر لوں گا۔ اچھا، یہ یہاں پہ غور کرنی ہے، یہ آپ علیہ السلام کا خطبہ یوں سمجھیے کہ آپ کے آخری اوقات کا، یعنی آخری ایام، یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے چند دنوں بعد وفات پا گئے، نہیں، یعنی چند ماہ پہلے کا یہ خطبہ سمجھ لیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی اہمیت بھری باتیں کی ہیں، اور فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میرے صحابہ، میں تم میں دو بھاری چیزیں، دو عظیم چیزیں، دو اہمیت کی حامل چیزیں، جو فضیلت والی چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی کی چیز اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، والنور، اور روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، واستمسکوا بہ، اور اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ اللہ اکبر، نبی رحمت علیہ السلام نے یہ اپنی امت کو، یہ اپنے صحابہ کرام کو اس بات کا درس دیا کہ اللہ کی کتاب سے چمٹ جانا، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فحض علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر ابھارتے رہے، ورغب فیہ، اور اس میں رغبت دلاتے رہے۔ ثم قال، پھر کہا واہل بیتی، اللہ کی کتاب کے بعد رب کی زمین پہ اگر کوئی فضیلت و عظمت والی، فضیلت و عظمت و مقام و مرتبے کی حامل کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے، کوئی شخصیات ہیں، تو اہل بیت ہی، میرے گھر والے،
میرے اہل و عیال، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ 3 مرتبہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا۔ اس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے جس پیغمبر کے بارے میں سورہ قلم میں، سورہ نجم میں